بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 4۔ آج پہلا درس ہے قاعدہ تجوید کا۔ موضوع ہے ہمارا تجوید کا علم اور اس کی اہمیت۔ تجوید کا علم کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے۔ سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ صحیح آواز کے ساتھ جہاں سے حرف وہ نکلتا ہے، جہاں سے مثلا با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، ثا کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تجوید کا علم کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تجوید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ تجوید کا علم اس لیے ضروری ہے چونکہ عربی قواعد میں، عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جب وہ ہر حرف سے جدا جدا ہوتی ہے، ہر حرف جب دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے آواز کے لحاظ سے، اس کی آواز الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہوں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زال سے زلہ۔ زلہ کا مطلب زال سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہوا۔ زا سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھسلا۔ زوئیں سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گیا۔ زوا سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہوا۔ اور جو تجوید سے آگاہ نہیں ہے تو وہ زال، جس کو پتہ نہیں ہے کہ زال اور زا میں کیا فرق ہوتا ہے، زوئیں اور زواد میں کیا فرق ہوتا ہے، اگر وہ تجوید سے آگاہ نہیں ہے تو اس کا قرآن درست نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زال سے وہ ذلیل ہوا، زا سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھسلا، زوئیں سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گیا، اور زواد سے زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں کتنی باریکی ہے اس میں کہ ہر حرف جب وہ، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کر پاتے تو معنی جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں سورہ اخلاص سے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد، مطلب یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر کوئی بندہ قاف کو موٹا ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو معنی درست ہے۔ اگر کوئی بندہ قاف کو موٹا ادا نہیں کرتا ہے اور پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، قاف کو موٹا نہیں پڑھتا، قاف کو باریک پڑھتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ کل کھاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے تجوید کا جو علم ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کتنے حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑ جاتے ہیں؟ تو 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑ جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حرف یہ ہے خا۔ خا ان حروف میں سے ہے جس کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد را، بعض شرائط کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے زواد، اس کے بعد ہے طا، زاد، اس کے بعد ہے طا، زا، غین اور قاف۔ تو یہ خا، را، زاد، طا، زا، غین اور قاف، تو یہ 7 حروف وہ حروف ہیں جن کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز اس میں آپ نے یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے حروف ایسے ہیں جو الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور الف کی آواز دیتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو الف کے ساتھ نہیں آتے۔ تو مثلا جیسے با ہے، با الف کی آواز دیتا ہے، الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور الف کی آواز دیتا ہے، اس کو آپ بے نہیں پڑھ سکتے، بے، تے، ثے، یہ غلط ہے، اس کو آپ نے، تو پس وہ حروف جو الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو آپ نے جب ان کو ادا کرنا ہے تو ان میں الف کا ساؤنڈ آنا چاہیے، الف کی آواز ساتھ آنی چاہیے، جیسے با، تا، ثا۔ اس کے علاوہ
ہا، خا، را، زا، تا، زا، اس کے علاوہ فا، ہا، یا اور یا۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور الف کی آواز دیتے ہیں۔ تو ان کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے بے، تے، سے، یہ درست نہیں ہے، تو پس ایسے پڑھنا ہے با، تا، ثا الی آخر۔ اور باقی وہ حروف جو الف کے ساتھ نہیں آتے، الف کے ساتھ جب وہ نہیں ہوتے، تو ان کو آپ نے پھر جب ادا کرنا ہے تو پھر الف کا ساؤنڈ ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ مثلا جا نہیں پڑھنا، جیم ہے تو جا نہیں پڑھنا، دال ہے تو دا نہیں پڑھنا، زال ہے تو زا نہیں پڑھنا، مثلا سین ہے تو سا نہیں پڑھنا۔ تو پس فرق یہ ہوا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو الف کے ساتھ آتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور الف کا ساؤنڈ دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو الف کے بغیر آتے ہیں، تو جب ان کو ادا کرنا ہے جو الف کے بغیر آتے ہیں تو پھر ان میں الف کی آواز ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ جیسے مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیم ہے تو جا نہیں پڑھنا، دال ہے تو دا نہیں پڑھنا، زال ہے تو زا نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے چیز جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے اور سیکھنی ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے یا اور یا۔ قرآن میں اور قواعد و تجوید میں یہ نہیں چلتا، مثلا چھوٹی یا پڑھیں اور بڑی یا پڑھیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا چھوٹی یا اور بڑی یا، بس آپ نے یا ہی پڑھنا ہے، چاہے چھوٹی یا ہو چاہے بڑی یا ہو، تو آپ نے ان کو یا ہی ادا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔